لیکن زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا کیونکہ میں تو یہیں کا ہوں اور میرے بعد بہت لمبی فہرست ابھی بھی ہے، لیکن میرے بعد آخری بیان ہوگا حضرت علامہ مولانا سعدی قطاری مصباح دامت برکاتہم العالیہ متعزز نورانی، اور ہمارے اسٹیج پہ کافی علماء کرام ہیں، ہمارے ائمہ حضرات بھی ہیں، ہمارے بلبل باغ مدینہ حافظ و قاری شاہد قمر صاحب اسلام پوری جو اسلام پور کا نام دنیا کے کونے کونے میں روشن کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ ضروریات لے کے آتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو بنا وقت ضائع کیے آپ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو جائے، اس فقیر کو 2-4 منٹ اپنے دے دے قیمتی، تاکہ میرا بھی کام بن جائے، آپ کا بھی کام بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین کریم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو پیچھے والے میرے بھائی لوگ ہیں، میں آپ سے چندہ تو نہیں مانگ رہا، تو اگر آپ اپنا منہ ہلا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہے اور میرے لیے بھی ثواب ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی یا آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ۔ پیٹ کر کے کھڑا ہوں، اللہ میری بے حساب بخشش فرمائے، آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، یہ سنیوں کی عادت نہیں ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا نام اور وہ خاموش بیٹھے یار، یہ عادت نہیں، بولی یار سبحان اللہ۔ پھر وہی بات آدھے بولیں گے آدھے سے میں قرضہ لیا ہوں آدھوں سے نہیں لیا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ سید احمد قاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو مدینے گئے تھے، بولیے یار مدینے کی بات اور سنیے خاموش، آپ مدینے گئے، آپ مدینے سے نکلے اور آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھا ہو، مدینے کا کانٹا کتنا مبارک ہوتا ہے، یہ اللہ کے چاہنے والے ولیاء اسلامی بتا سکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھا تو آپ بندہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، آپ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا اف، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اوئے کانٹا تو مدینے کا ہے، چبھا تو کیا ہوا، کانٹا تو مدینے کا ہے، کانٹا نکالنے گئے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دستے طیبہ کے کانٹے یعنی خار پھرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میرے ذہن میں گزرا، میرے دماغ کے اندر سے گزرا، میں نے کانٹے کو چھوڑ دیا، کانٹا چھوڑ دیا، کانٹا مجھے درد کیا دیتا، کانٹا نے مجھے سکون عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کس کے عاشق ہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ۔ یہ محفل کس کی ہے؟ خواجہ خواجگان حمدن ولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ وہ ہندوستان آئے نہیں، آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ گئے کہ حج کو، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین تھے، آپ نے فرمایا اب تو مدینے آ گیا، اب آپ لوگ واپس جاؤ، اپنے مریدوں سے فرمایا آپ لوگ واپس جاؤ، اب مدینے کو ہی میں اپنا وطن بناؤں گا، اب مدینے میں ہی مرنا ہے۔ آپ سوئے، آپ کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے، بولیے یار سبحان اللہ۔ میرے آقا تشریف لائے اور فرماتے معین الدین جا ہندوستان جا، اجمیر جا۔ آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلی اور سجدہ شکر ادا کیا کہ آقا کا دیدار ہوا، اور لوگوں سے کہتے بس اب اجمیر جانا ہے، لیکن اجمیر کا پتہ بھی تو ہو، اس زمانے میں تو گوگل میپ تھا نہیں کہ بول دیا اور گوگل والی خالہ کچھ بتا دے کچھ بھی ہوتا ہے۔ ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، پھنس گیا تھا، ابو بکر بھائی بولے بھائی راستہ تو معلوم نہیں، گاڑی لے کے کدھر جاؤں، گوگل والی خالہ سے پوچھے بتا دیا، تو ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ اب کیا کریں،
आका का हुक्म है, जाना भी है, लेकिन रास्ता पता कोई नहीं। होता क्या है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के प्यारे वली, मेरे आका के सच्चे आशिक बैठे हैं, अचानक से आंख लग जाती है और ख्वाब में फिर से एक बार नसीब जाग उठता है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। फरमाते क्या हुआ, तुझे जाने का हुक्म दिया, मोइनुद्दीन गया क्यों नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते आका जाऊं कैसे, जाना तो चाहता हूँ पर रास्ता मालूम नहीं, मुझे जाने का रास्ता मालूम नहीं, शहर मालूम नहीं, वो मुल्क मालूम नहीं, वहाँ की जुबान मालूम नहीं। ख्वाजा जाऊं तो फरमाते आका जाऊं तो जाऊं कैसे? ख्वाजा साहब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे रास्ता मालूम करना है। आपने अपने हाथ जेब से, आपने अपने कुर्ता मुबारक से एक मुबारक सा नक्शा निकाला और दे दिया और किसी जगह लिखा है कि सिर्फ आपने बता दिया, यानी आपने सपने के ही आलम में उनको रास्ता बता दिया। किसी किताब में लिखा आता है कि आपने निकाल के दे दिया। तो जब वो नक्शा देखते हैं, अब सुबह हुई, अब जाने के लिए तैयार है, फिर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुबारक कदमों को रोक लेते हैं, फिर से बैठते हैं, फिर से नींद आ जाती है और एक बार फिर नसीब जागता है और मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते मोइनुद्दीन अब क्यों नहीं गया? अब तो शहर भी बता दिया, ठिकाना भी बता दिया, पता भी बता दिया, अब क्यों नहीं जा रहा? आका अब अगर मैं चले जाऊं, अब तो 2 बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं गया तो आपने अपनी जियारत करवाई, अब अगर मैं न जाऊं या चले जाऊं तो आपका दीदार कैसे होगा? अगर मैं हिंदुस्तान चले जाऊं तो आपका दीदार कैसे होगा? कुर्बान जाइए इश्क ख्वाजा पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोइनुद्दीन जब भी तुझे मुझे देखने का मन हो, तेरी निगाहें मुझे तलाशे, तो तू मुझे लोगों में नहीं तलाशना, तू मुझे बाजारों में नहीं तलाशना। मोइनुद्दीन मुझे याद करना, अपनी गर्दन झुकाना और अपने दिल के आईने में देखना, तुझे दोनों आलम के वाली का चेहरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये जो इश्क था, इस इश्क को मैं समझाने के लिए खड़ा हूँ हजरत। बस खत्म ही करूंगा मैं, एकदम मैं ये इश्क ही समझाना चाहता हूँ कि अजमेर वाले ख्वाजा यार पंचक्की है, अंगूर का बाग है, अंगूर का बाग अच्छा जरिया है भाई। अभी अपने पास हो जावे ना, नागपुर वालों से जाके पूछो, नासिक वालों से जाके पूछो कितना नोट छापते उससे। अंगूर का बाग अपने पास हो जावे तो अपन करोड़ों में खेलेंगे, इस्लामपुर में बहुत सारी जमीनें खरीद लेंगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को क्या हुआ कि अजमेर चले आए, क्या हुआ सब छोड़ के चले आए, तो पता चला कि उस इश्क ने उनको झिंझोड़ा, जिस इश्क की कमी आज भी हमारे दिलों के अंदर कमी है, और उस इश्क ने उनको अजमेर लेके आया। वो इश्क था जो उनको आने पे मजबूर कर रहा था, जिस इश्क की तलाश हमें न है, न हम कर रहे हैं, न हमें उसकी चाहत है। वो इश्क जब होगा ना तो एक दीवाना है सरकार नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेगा। वो इश्क जब होगा ना तो दाढ़ी कटाने वाला मुसलमान दाढ़ी कटा के अपने आप को हैंडसम नहीं कहेगा। वो इश्क जब होगा ना तो नमाज छूटने के बाद उसके दिल से, उसके चेहरे से, उसके लोगों के बीच हंसी नहीं आएगी। वो इश्क जब हमको महसूस होगा ना तो हम जब कुरान की बेअदबिया करते हैं, कोने में कुरान पढ़ा है और महीना हो गया है, हमारी माएँ नहीं खोलती, हमारी बहनें नहीं खोलती, अरे मैं खुद नहीं खोल रहा तो मेरी माँ बहनें कहाँ से खोलेंगी? मेरा बच्चा गाली दे रहा है, मेरा बच्चा बदजुबानी कर रहा है, मेरा बच्चा जुआ खेल रहा है, मेरा बच्चा शराब पी रहा है, और हम सोच रहे हैं अरे क्यों कर रहा है? अरे वो करेगा क्योंकि जो इश्क उसको बचपन में पिलाना था हमने जवानी तक में नहीं पिलाया, और अब कहते हो हद तो ये हो गई। कल ये नुक्ता मैं स्टेशन रोड में बोलने वाला था, लेकिन वक्त की नज़ाकत थी, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ के जाहिर करता हूँ। एक बहुत बड़ा कुफ्र है हम लोगों के अंदर। क्या हमारी बस्तियों में अभी 2-3 दिन पहले स्कूलों का एक फंक्शन, एक इवेंट था, ये काफिरों का त्योहार है, उसकी ढींढांग कल रात को कल फजर तक बज रही थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके कुफ्र में शरीक होने हमारे मुसलमान के बच्चे जाते हैं। हमारी बच्चियां, उनकी माएँ उनको साड़ियाँ पहना के ले जाती है कि आज बोले फुला कुफ्र करने जा रहे हैं, और वो बच्चे इस इरादे से, मैं क्योंकि कुछ पाबंदियां इसलिए वजाहत नहीं कर रहा, आप इशारा समझ रहे हैं ना भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इशारा समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत क्या हो गया है हमको, हमारे बच्चे एक बुत के सामने यूं हाथ जोड़ के खड़े हैं और मिन्नतें मांग रहे हैं। मैंने पूछा बेटा तू क्यों खड़ी है? बच्चे तू यहाँ क्यों आई है? तेरी वालिदा भी आई है, तेरा वालिद भी आया। कहते मौलवी साहब अगर इम्तिहान में पास होना है तो ये इल्म की देवी है, ये इल्म की देवी है, इसके अंदर में इल्म है। और मुसलमानों ये किस बात का ईमान है और किस बात का तुम्हारा ईमान वाला जज्बा है? अपने आप को मुसलमान कहते हो और मेरे रब से दगाबाजी करते हो, वो खाना मेरे रब का खाते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नबी से दगाबाजी कर ली, हमारे सहाबाओं से दगाबाजी कर
کر لی, ابھی اتنے گر گئے کہ اپنے رب سے دغابازی کریں گے اور ان کے توحید سے انکار کرنے والے بنیں گے. ہم کلمہ اس کا پڑھیں گے کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا, لیکن حالت تو یہ ہو گئی ہے. میں یار روکنا چاہتا ہوں اپنی اسپیڈ کو, کبھی کبھی نکل جاتا ہوں تو معاف کیجیے گا. پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں بس, اتنے حد تک ہم گزر گئے کہ اللہ کی وحدانیت کے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں, ہمارا مالک کو, اور بت کے سامنے یہ ہاتھ کٹ جائے اس سے پہلے کہ میں کسی بت کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤں, یہ ہاتھ ہلاک ہو جائے, یہ زندگی ختم ہو جائے, اس سے پہلے کہ میں اپنے رب کے حکم کے خلاف جاؤں. میرے عزیز بھائیوں, کیا میرے خواجہ خواجگان نے ہندوستان میں اتنی مشکلوں کے جھیلنے کے بعد دین اس لیے پھیلایا تھا کہ مسلمان بت پرستی کرے؟ کیا پرتھوی راج چوہان کو اپنا غلام اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان بت پرستی کرے؟ مسلمان کے بچے کھچڑیاں کھانے کے لیے, ایسے نیچ حرکتوں کے لیے, کھچڑیاں کھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں. اسکولوں کے فنکشنز میں اپنی بچیوں کو نچائے جا رہے ہیں, اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ جو محفل ہے نا, یہ محفل یہ ایک میت کی محفل ہے. ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہماری اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو خوب. تو جو لوگ نہیں سمجھا میں بتا دوں کہ میری مراد کفریت سے سرسوتی پوجا جو 3 دن سے ہو رہا ہے, جس میں مسلمان خوب حصہ لیتے ہیں, مسلمان خوب جاتے ہیں. یار اللہ کا واسطہ تمہیں یار اپنی بچیوں کو تو نہ نچاؤ, اللہ کا واسطہ تم کو یہ 2 پلیٹ کھچڑی کے لیے اپنی ذات کو, اپنے ایمان کو بیچنے چلے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں بھڑکاؤ بیان دے رہا ہوں تو چلے آنا میرے دکان میں, میم کمیونیکیشن بچہ جانتا ہے, ایک کتاب سے دلیل دوں گا, اور میں نہ کافی ہوں تو یہاں پہ علماء اکرام موجود ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں آ رہا ہے تو یقیناً یہ کفر ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اگر عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے, اور یقیناً کافر اور مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی, چاہے وہ خواجہ کا نام کتنا بھی لے لے. حقیقت تو یہی ہے. اگر میری بات بری لگی ہو تو بعد میں آ کے جو میرے کو نظرانہ ملے وہ لے لینا, اس سے ٹینشن نہیں ہے. ہاں, اب میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا, لیکن اتنا بات یاد رکھنا کہ یہ موت کی محفل ہے, کسی کے برسی کی محفل ہے, لیکن ہماری بھی برسی ہوگی. شاعر کہتا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. میرے عزیز بھائیوں, موت کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو ہماری زندگی خود بخود پٹری میں آ جائے گی. میں آپ کے سامنے نہ تقریر کرنے کھڑا ہوا ہوتا, نہ آئندہ کبھی ہوں گا. میں تو الحمدللہ آپ سے دل کے کچھ تکالیف ہوتی ہے, کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو میرے دکان میں بیٹھ کے نہ حل نہیں ہوتے, تو آپ کے سامنے چلا آتا ہوں بھاگا دوڑا. اب میں بنا تاخیر و تمید حضرت علامہ مولانا صادق الطاہر بھائی دامت برکاتہ العالیہ مدد اللہ النورانی نگران اور آفیسر دعوت اسلامی, میں ان کے بارگاہ میں محبت بھرا عارضہ رکھوں گا کہ حضرت میرے اس چھوٹے سے عارضے کو قبول فرمائے اور میری اس زبان کی لاج رکھ لے, اور اسٹیج پہ اپنے برکتیں بکھیرنے کے لیے آئے. آئیے ہمارا مل کر ان کا استقبال, ان کا خیر مقدم, ان کا سواگت نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے, 4 مصروں کے ساتھ کہ نہ تاج و تخت نہ رہنمائی دے, بلال تڑپتے تھے وہ چٹائی دے, نہ تاج و تخت نہ رہنمائی دے. ماشاءاللہ حضرت کو پسند نہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے, لیکن ہم اللہ والوں کی تعریف کرنا جانتے ہیں. نعرہ تکبیر.